بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنت اور عادت کا اصولی فرق کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ سنت اور عادت کا اصولی فرق۔ سوال: آپ نے مظاہر تقویٰ پر اپنے خیالات کی توثیق فرماتے ہوئے سنت و بدعت کے بارے میں یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ سنت و بدعت وغیرہ اصطلاحات کے ان مفہومات کو میں غلط بلکہ دین میں تحریف سمجھتا ہوں جو آپ کے ہاں رائج ہیں۔ عرض ہے کہ یہ مسئلہ دراصل اصولی ہے، اس پر اگر اطمینان بخش فیصلہ ہو جائے تو بہت سے جزوی مسائل بلکہ اکثر نزاعات اور ذہنی الجھنیں ختم ہو جائیں۔ لہذا سنت اور عادت کی ایسی جامع تعریف فرما دیجیے جو معنی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ہی بدعت کے متعلق بھی اپنی تحقیق سے ممنون فرمائیں۔ مزید توضیح مقام کے لیے عرض ہے کہ آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی داڑھی رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ عادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ و سنت سمجھ رہے ہیں، جس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے جاتے رہے۔ میرے حسب حال نہیں ہے، اگرچہ میں مطلق الاعضاء اللحیہ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہوں، مگر اسے غرض بعثت و مقصد رسالت تو آج سے 10 سال قبل بھی نہیں سمجھتا، اور نہ اب ہی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ مقصد بعثت فقط ایک ہی سنت ہے، اور وہ ہے اقامت دین یا قیام اطاعت الہیہ۔ باقی امور اعلیٰ حسب المدارج اہمیت رکھتے ہیں۔ اس سنت کے ہم پلہ دیگر سنتیں تو کیا، فرائض شریعہ مثلا عمارت مسجد حرام اور سقایت الحجاج وغیرہ امور بھی نہیں ہیں، اور میرے نزدیک یہی وہ سنت ہے جس کے احیاء کو مائقہ شہید کے اجر کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال الہیہ وغیرہ کو سنت مابعد الفرائض الشرعیہ تاحال سمجھتا ہوں، اور اسی کی توثیق یا تصحیح کے لیے فوق الصدر استفسار پیش خدمت ہے۔ جواب: سنت کے متعلق لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے وہ سب سنت ہے، لیکن یہ بات ایک بڑی حد تک درست ہونے کے باوجود ایک حد تک غلط بھی ہے۔ دراصل سنت اس طریقے عمل کو کہتے ہیں جس کے سکھانے اور جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا۔ اس سے شخصی زندگی کے وہ طریقے خارج ہیں جو نبی نے بحیثیت ایک انسان ہونے کے یا بحیثیت ایک شخص ہونے کے جو انسانی تاریخ کے خاص دور میں پیدا ہوا تھا اختیار کیے۔ یہ دونوں چیزیں کبھی ایک ہی عمل میں مخلوط ہوتی ہیں، اور ایسی صورت میں یہ فرق و امتیاز کرنا کہ اس عمل کا کون سا جز سنت ہے اور کون سا جز عادت بغیر اس کے ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی اچھی طرح دین کے مزاج کو سمجھ چکا ہو۔ اصولی طور پر یوں سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام انسان کو اخلاق صالحہ کی تعلیم دینے اور زندگی کے ایسے طریقے سکھانے کے لیے آتے رہے ہیں جو قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ الروم آیت نمبر 30 کہ ٹھیک منشا کے مطابق ہوں۔ ان اخلاق صالحہ اور فطری طریقوں میں ایک چیز تو اصل و روح کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسری چیز قالب و مظہر کی حیثیت۔ بعض امور میں روح اور قالب دونوں اسی شکل میں مطلوب ہوتے ہیں جس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے ان کو واضح کرتا ہے، اور بعض امور میں روح، اخلاق و فطرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص تمدنی حالات اور اپنی مخصوص افتاد مزاج کے لحاظ سے ایک خاص عمل قالب اختیار کرتا ہے، اور شریعت کا مطالبہ ہم سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس روح، اخلاق و فطرت کو اختیار کریں۔ رہا وہ عملی قالب جو پیغمبر نے اختیار کیا تھا تو اسے اختیار کرنے یا نہ کرنے کی شرعاً ہم کو آزادی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے معاملات میں سنت روح اور قالب دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور دوسری قسم کے معاملات میں سنت صرف وہ روح، اخلاق و فطرت ہے جو شریعت میں مطلوب ہے، نہ کہ وہ عملی قالب جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اظہار کے لیے اختیار کیا۔ مثال کے طور پر دین کا منشا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر کریں۔ اس کے لیے نبی نے بعض اعمال تو ایسے اختیار کیے جن کی روح اور عملی قالب دونوں سنت ہیں، اور دونوں کی پیروی ہم پر لازم ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور بعض طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اختیار کیے جن کی روح تو ہمارے اعمال پر ضرور پائی جانی چاہیے، لیکن قالب کی ہو بہو پیروی کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ آزادی دی گئی ہے کہ ہم اس روح کے ظہور کے لیے جو عملی قالب مناسب سمجھیں اختیار کر لیں۔ مثلا
دعائیں اور وہ عام اذکار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً کرتے تھے، ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھائی نہ انہی الفاظ میں دعائیں مانگیں جن الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ البتہ سنت کی پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کے طرز اور ان کی معنی خصوصیات کو ملحوظ رکھیں، اور جن الفاظ میں بھی دعائیں مانگیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی روح موجود ہو۔ اس طرح اذکار میں سنت صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے مختلف حالات و اعمال میں خدا کو یاد کرتا رہے، اس سے استفادہ کرے، اس سے مدد مانگے، اس کا شکر ادا کرے اور اس سے طلب خیر کرے۔ اس سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ان مختلف اذکار کے ذریعے سے ظاہر اور جاری کیا جو حدیث میں مذکور ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اذکار کو لفظ بلفظ یاد کر کے اسی طرح ان کا التزام کرے جس طرح حدیث میں بیان ہوا ہے تو یہ مستحسن یا مستحب تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے اتباع سنت کا لازمی تقاضا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اس سنت کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے کسی دوسرے طریقے سے اس پر عمل درآمد کرے اور اس کے لیے دوسرے الفاظ اختیار کر لے تب بھی وہ بدستور متبع سنت رہے گا اور اس پر خلاف ورزی سنت کا الزام عائد نہ ہوگا۔ یہی فرق تمدنی اور معاشرتی معاملات میں بھی ہے۔ مثلا لباس میں جن اخلاقی و فطری حدود کو قائم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تھا وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، اس کے اسراف نہ ہو، اس میں تکبر یا شان نہ ہو، اس میں تشبیہ بالکفار نہ ہو وغیرہ۔ اس روح اخلاق و فطرت کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس میں کیا اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کی پیروی یوں کی توں کرنی چاہیے، جیسے سطر کے حدود اور اسباب اظہار سے اجتناب اور ریشم وغیرہ کے استعمال سے پرہیز، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شخصی مزاج اور قومی طرز معاشرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے تمدن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو سنت بنانا نہ تو مخصوصاً نہ ان کی پیروی پر اس دلیل سے اصرار کیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کی روح سے اس طرز خاص کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنتے تھے، اور نہ شرائع الہیہ اس غرض کے لیے آیا کرتی ہیں کہ کسی شخص خاص کے ذاتی مزاج یا کسی قوم کے مخصوص تمدن یا کسی خاص زمانے کے رسم و رواج کو دنیا بھر کے لیے اور ہم شہر کے لیے سنت بنا دیں۔ سنت کی اس تشریح کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو چیزیں اصطلاح شرعی میں سنت نہیں ہیں ان کو خواہ سنت قرار دے دینا من جملہ ان بدعات کے لیے ہے جن سے نظام دینی میں تحریف واقع ہوتی ہے۔ اب خاص اس داڑھی کے معاملے کو لے لیجئے جس پر اس بحث کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس معاملے میں جس روح اخلاق و فطرت کو اللہ تعالی ہماری عملی زندگی میں نمایاں دیکھنا چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ مونچھیں کم کی جائیں اور داڑھی بڑھائی جائے۔ اسی کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے اور یہی سنت ہے۔ اب رہی اس کی عملی صورت تو اس کا کوئی تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے نہیں فرمایا، حالانکہ کوئی امر اس میں مانے نہیں تھا کہ آپ اعضائے لحیہ کی مقدار اور قص شارب کی حد واضح طور پر مقرر فرما دیتے، یا کم از کم یہی فرما دیتے کہ داڑھی اور مونچھ کی ٹھیک وہی وضع رکھو جو میری ہے۔ جس طرح نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، بس جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی حد مقرر نہیں کی اور صرف ایک عام ہدایت دے کر ہم کو چھوڑ دیا تو اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ جو روح ہے اخلاق و فطرت اس معاملے میں مطلوب ہے اس کا منشا پورا کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی اور ضروری ہے کہ آدمی داڑھی رکھے اور مونچھ کم کرے۔ اگر کوئی مقدار بھی اس کے ساتھ ضروری ہوتی اور اس مقدار کا قائم کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کوئی جز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کے تعین میں کوئی کوتاہی نہ کرتے۔ مجمل حکم کے دینے پر اکتفا کرنا اور تعین سے اجتناب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اس معاملے میں لوگوں کو آزادی دینا چاہتی ہے کہ وہ اعضائے لحیہ اور قص شارب کی جو صورت اپنے مذاق اور صورتوں کے تناسب کے لحاظ سے مناسب سمجھے اختیار کریں۔ اب اگر ایک شخص مونچھوں کے بال منہ ڈالتا ہو اور دوسرا شخص انہیں اس حد تک قطرہ ڈالنا چاہتا ہو کہ کھانے اور پینے میں مونچھوں کے بال آلودہ نہ ہوں تو ان دونوں کو اپنے عمل میں آزادی ہے اور دونوں اپنی جگہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک حکم کا منشا اس طریقے پر سے پورا ہوتا ہے جو میں نے اختیار کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی اس رائے کو تمام دوسرے انسانوں کے لیے شریعت بنانے کی کوشش کرے اور اس کے خلاف جو شخص عمل کر رہا ہو اس کو ملامت کرے۔ اگر وہ اسے شریعت بنانے کی کوشش کرے گا اور اس کے خلاف عمل کرنے والوں کو ملامت کرے گا تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو وہ زبردستی سنت بنا رہا ہے۔ سنت صرف
कस शारब है, न कि उसकी कोई खास सूरत जो किसी शख्स ने अपने इंतबात व इत्तेहाद से या अपने रुझान तबा से अख्तियार की हो। इसी तरह दाढ़ी के मामले में जो शख्स हुक्म का यह मंशा समझता हो कि उसे बिला निहायत बढ़ने दिया जाए, वो अपनी इस राय पर अमल करे, और जो शख्स कम अज कम एक मुश्त को हुक्म का मंशा पूरा करने के लिए ज़रूरी समझता हो, वो अपनी राय पर अमल करे, और वो शख्स मतलकन दाढ़ी रखने वाले को बिला के मुद्दा हुक्म का मंशा पूरा करने के लिए काफ़ी समझता हो, वो अपनी राय पर अमल करे। इन तीन गुरुओं में से किसी को भी ये कहने का हक नहीं है कि इंतबात व इत्तेहाद से जो राय उसने कायम की है वही शरीयत है और उसकी पैरवी सब लोगों पर लाजम है। ऐसा कहना उस चीज़ को सुन्नत करार देना है जिसके सुन्नत में कोई सबूत नहीं है, और यही वो बात है जिसको मैं बिद्दत कहता हूँ। रहा ये इस्तदलाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया और उस हुक्म पर खुद एक ख़ास तर्ज की दाढ़ी रखकर उसकी अमली सूरत बना दी, लिहाजा हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दाढ़ी मज़कूर है इतनी ही और वैसी दाढ़ी रखना सुन्नत है। तो ये वैसा ही इस्तदलाल है जैसे कोई शख्स ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तर औरत का हुक्म दिया और सत्तर छुपाने के लिए एक ख़ास तर्ज का लिबास इस्तेमाल करके बता दिया, लिहाजा उसी तरह के लिबास से तन पोशी करना सुन्नत है। अगर ये इस्तदलाल दुरुस्त है तो मेरे नज़दीक आज मुतबईन सुन्नत में से कोई शख्स भी सुन्नत का इत्तबा नहीं कर रहा। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, तमद्दुन व मुआशरत के मामलात में एक चीज़ वो अखलाकी उसूल हैं जिनको ज़िंदगी में जारी करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, और दूसरी चीज़ वो अमली सूरतें हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उसूलों की पैरवी के लिए खुद अपनी ज़िंदगी में अख्तियार किया। ये अमली सूरतें कुछ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सी मजाक और तबीयत की पसंद पर मबनी थी, कुछ उस मुल्क में माशरत पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, और कुछ उस ज़माने के हालात पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए थे। इनमें से किसी चीज़ को भी तमाम अशखास और तमाम अक़वाम और तमाम लोगों के लिए सुन्नत बना देना मकसूद न था। तो नाज़रीन, देख लिया आपने जवाब। एक और सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।